السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ شیخ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ کے ڈائریکٹر جاوید میمن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صوبہ کی جامعات کی مجموعی کارکردگی، انہیں سہولیات کی فراہمی، صوبائی جامعات میں تحقیق کے شعبہ کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ سرکاری شعبہ کی جامعات کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پی پی کا 38واں اجلاس میں پی پی پالیسی بورڈ کے اراکین، وزیر صحت ڈاکٹر عذرا، وزیر بلدیات ناصر شاہ، وزیر آبپاشی جام خان شورو، وزیر وقف اینڈ سروسز ضیاء عباس شاہ، مشیر قانون مرتضی وہاب، معاون خاص قاسم نوید، ایم پی اے غلام قادر چانڈیو، وی سی این ای ڈی چیئرمین پی این ڈی، پرنسپل سیکریٹری فیاض جتوئی اور دیگر شریک۔ پی پی بورڈ میں ریجنل بلڈ سینٹر آر بی سی جامشورو اس وقت 70,000 بلڈ بینکس کا انتظام رکھتا ہے۔ سندھ حکومت نے 19 اسپتال کے ساتھ آر بی سی کو چلانے کا معاہدہ کیا تھا۔ اب آر بی سی کی گنجائش بڑھا کر 1 لاکھ بینکس تک کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں آگاہی دی گئی۔ کراچی 26 اکتوبر 2022 روٹری انٹرنیشنل کے صدر گورڈن آر میکینیکلی نے کہا ہے کہ روٹری انٹرنیشنل پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ وہ کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کر رہے تھے۔ گورڈن آر میکنلی میٹ دا پریس کا اہتمام کراچی پریس کلب کی گورنر باڈی نے کیا تھا۔ اس سے قبل کراچی پریس کلب پہنچنے کراچی پریس کلب کے سیکریٹری رضوان بھٹی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ بعد ازاں روٹری انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر محمد فیض قدوائی نے روٹری انٹرنیشنل کے صدر گورڈن آر میکنلی کا تعارف کراتے ہوئے پاکستان میں روٹری کی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ روٹری انٹرنیشنل کے تعاون سے سندھ میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 20 اسمارٹ ولیجز قائم کیے جا رہے ہیں۔ ان ولیجز میں سیلاب متاثرین کو صرف رہائش نہیں بلکہ ان کی معاشی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی معاشی سرگرمیوں کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ کے زیر اہتمام سندھی اردو بول چال پر ایک سیمینار کل 26 اکتوبر 2022 کو منعقد کیا گیا ہے۔ اس تقریب میں اسٹوڈنٹ پیرنٹس فیڈریشن اور آل سندھ پیرنٹس ایسوسی ایشن سمیت کسی پیرنٹس کے نمائندے کو نہیں مدعو کیا گیا، جبکہ پرائیویٹ اسکولوں کی ایسوسی ایشنز کے نمائندوں کو مدعو کر کے وزیر تعلیم کی عقدی نشستوں پر جگہ دی ہے۔ تصاویر میں آپ ان لوگوں کی شناخت بآسانی کر سکتے ہیں جنہوں نے 6 اکتوبر کو اسی میزبان ڈائریکٹوریٹ میں جا کر ان کے ڈی سی سلمان رضا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ سلمان رضا کو والدین کی حمایت کی سزا تبادلے کی صورت میں مل گئی، لیکن یہ حضرات ابھی تک ریگولیٹر اتھارٹی کے افسران کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں۔ کے ای ایل پی انسٹیٹیوٹ کے تحت تقریری مقابلہ شایان شین کی پہلی پوزیشن، مختلف یونیورسٹی کالجز مدارس کے طلباء اور طالبات کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر انگریزی زبان میں تقریری مقابلہ، مستقبل کے معماروں کی تربیت اور رہنمائی کے ذریعے صحابہ اہل بیت کے کردار کو اجاگر کریں گے۔ کامران احمد، تقریری مقابلوں کے ذریعے حقیقی ہیروز اور اسلاف کے بارے میں نوجوان نسل کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ جاوید ورسو، کراچی کے ای ایل پی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آل اسپیچ کانٹیسٹ منعقد ہوا، جس میں شہر کراچی کے مختلف مدارس، اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات نے انگریزی کے تقریری مقابلے میں حصہ لیا، جس کا عنوان تھا سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امریکن کلچر سینٹر میں منعقد ہوا، جس میں پروفیسرز، سیاسی و سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ ججز کی رائے کے مطابق انگریزی زبان میں تقریری مقابلہ میں اول پوزیشن علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سینٹر کے طالب علم محمد شایان شیخ نے لی۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی ملائکہ اور تیسری پوزیشن لینے والے خطیب الرحمان تھے۔ ڈیری فارمرز مافیا بن گئے، 80 روپے فی لیٹر دودھ کے اضافے سے فروخت کر کے یومیہ 40 کروڑ حرب کر کے ارب پتی بن گئے۔ موسم سرما میں دودھ کی کھپت، ٹھنڈے مشروبات، کلفی، فالودہ، لسی کا استعمال کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے دودھ کی قیمت میں اضافہ بلا جواز ہے۔
कराची पाकिस्तान मुस्लिम लीग कराची के सदर मोहम्मद जमील अहमद खान ने कहा है कि दूध की कीमतों में होशरबा इजाफे ने गरीबों की कुव्वत खरीद खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि चंद दुकानों को सील करके ये मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि इस कानूनी अमल में बराह रास्त डेयरी फार्मर्स मुलविस हैं। जमील अहमद खान ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि शहरी इंतजामिया ने सरकारी नर्क से 80 रुपये फी लीटर जायद वसूल करने वाली डेयरी माफिया के आगे घुटने टेक दिए। सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर कर मनमानी कीमत के जरिए योमिया 40 करोड़ हड़प करने वाले होलसेलर्स और डेयरी फार्मर्स के खिलाफ किसी कार्रवाई के बजाय दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने तक महदूद है। उन्होंने कहा कि दूध की सरकारी कीमतों में इजाफा से मुतालिक मुशावरत के लिए सिर्फ इजलास किए जा रहे हैं, जबकि डेयरी माफिया की हटदर्मियों के सद्देबाब के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और डेयरी फार्मर्स से दूध की सप्लाई होती, वहाँ होलसेल रेट को मुमकिन बनाकर ही अवाम को सरकारी रेट पर दूध फराहम किया जा सकता है। कराची फ्लाई ओवर्स और तमाम पब्लिक प्रॉपर्टीज से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में फ्लाई ओवर्स और पेडिस्ट्रेन ब्रिजेस और तमाम पब्लिक प्रॉपर्टीज से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने KMC और तमाम कंटोनमेंट बोर्ड को 15 नवंबर को साइन बोर्ड से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया है। समाअत के दौरान जस्टिस अरफान सादत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि गैर कानूनी बोर्ड्स लगवाने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हम नाज़िर मुकर्रर करके शहर भर में कार्रवाइयों का भी जायजा लेंगे।